بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس پر جتنا غور کرو اتنے ہی مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ آج ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم میں بیوی کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ زیادہ تر علماء کھیتی سے مراد اولاد لیتے ہیں، لیکن مجھے اس سے اختلاف نہیں، کیونکہ یہاں اسلام خانگی الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن غور کریں کہ کھیتی ہی کی مثال کیوں دی گئی۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء کرام یہاں بھی کھیتی کی مثال اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہی ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیے، فرض کریں آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اس سے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں رکھتے، اپنا آرام و سکون غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنا آرام و سکون بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے 100 درندے اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس سے پھل اناج نہیں ملے گا، آپ اسے خود تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب بھی صرف اسی ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے آپ اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کے پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کی طرف دیکھنے والے سوروں درندوں کو مار بگائیں، اسے خوش دیکھنے کے لیے اس کے آرام و سکون کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور اسے دیکھ کر آپ کا دل بھی بجھ جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ کے ایک لفظ میں چھپی حقیقت ہے۔ بے شک عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا کسی بھی کھیتی کو اپنے کسان کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں بھی تشریح یا ذکر ملے گا وہ بس جنسی ملاپ تک ہی محدود رہے گا، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا گنہگار بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پر ریسرچ کا ویسا کنسپٹ نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ قرآنی الفاظ کے مفاہیم پر ہی توجہ دی جائے تو بہت سے نئے جہاں سامنے آ جائیں گے، لیکن یہاں تو فرقہ وارانہ دلائل کے سوا کوئی علمی کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم پر علم کے دروازے کھولے، ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔